بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین السلام علیکم۔ سقراط کون تھا؟ سقراط نے زہر کیوں پیا؟ سچ کو خاطر زہر پینے والا فلسفی۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے صرف سچ بولنے کی وجہ سے موت کی سزا دی گئی، اور اس نے بھاگنے کی بجائے خود اپنے ہاتھوں سے زہر پی لیا۔ 2500 سال پہلے ایتھنز کی گلیوں میں ایک شخص عجیب گھوما کرتا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا، نہ کوئی امیر انسان، نہ اس کے پاس فوج تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا طاقت تھا جو بڑے بڑے لوگ کو ہلا دیتی تھی۔ سوال کرنے کی طاقت۔ اس شخص کا نام تھا سقراط۔ سقراط کی عادت، سقراط لوگوں کے پاس جاتا اور عجیب سوال کرتا: تم سچ کو کیوں چھپاتا؟ کیا تم واقعی سمجھدار ہو؟ انصاف کیا ہے؟ لوگوں پہلے ہنسنے۔ سقراط لوگوں کے پاس جاتا اور عجیب سوال کرتا: تم سچ کو کیسے پہچانتے ہو؟ کیا تم واقعی سمجھدار ہو؟ انصاف کیا ہے؟ لوگ پہلے ہنستے، پھر الجھن میں بڑھ جاتے اور آخر کار سوچنے لگتے: مسئلہ کیا شروع ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ نوجوان سقراط کے قریب آنے لگے۔ وہ اس سے سیکھتے، سوال کرتے اور پرانے خیالات کو چیلنج کرنے لگے۔ یہی بات شہر کے طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، یہ شخص نوجوانوں کو بگاڑ دے رہا ہے، یہ ہمارا دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ مقدمہ سقراط کو عدالت میں لایا گیا۔ ہزاروں لوگ جمع کرتے۔ الزام لگانے والے میں ایک شخص خاص تھا، ملیٹس۔ اس نے کہا، سقراط نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور نئی خدا بناتا ہے۔ سقراط کو جواب۔ سقراط نے نہ غصہ کیا نہ ڈر دکھایا۔ وہ سکون سے بولا، سقراط، میں نے صرف سوال کرتا ہوں تاکہ تم لوگ سچ کو سمجھا سکے۔ پھر اس نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ بھی دو تب بھی میں نے سچ بولا نہیں چھوڑوں گا۔ فیصلہ۔ عدالت میں خاموشی جا گئے۔ پھر فیصلہ سنا گئی۔ سقراط کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ شاگردوں کو رد عمل۔ جیل میں اس کے شاگرد رو رہے تھے۔ ان میں ایک تھا پلاٹو۔ اس نے کہا، استاد، ہم آپ کو یہیں سے بھگا سکتے تھے۔ سقراط کو عظیم جواب۔ سقراط مسکرا سے بولا، اگر میں قانون توڑ کر بھاگ جاؤں تو میں نے اپنے ساری زندگی کی باتوں کو جھوٹ بنا دوں گی۔ میں نے ہمیشہ انصاف کی بات کرتی ہے، آپ کیسے ناانصافی کر کے بھاگ جاؤ؟ آخری لمحہ۔ جیل کے دروازے کھلا۔ ایک سپاہی اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ یہ زہر تھا۔ دل ہلا دینے والا منظر۔ شاگرد زار اور وقتار رو رہے تھے۔ سقراط نے کہا، مت رو، ایک سچا انسان موت سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا۔ ایک لمحہ خاموشی، اور پھر اس نے زہر پی لیا۔ آخری الفاظ۔ جب اس کا جسم سن ہونا شروع ہوا، اس نے آہستہ سے کہا، ہم مقروض ہیں، یعنی موت بھی ایک شفا ہے۔ کیا سقراط واقعی مجرم تھا یا وہ سچ بولنے والا تھا؟ تو دنیا نے سننے کی بجائے خاموش کو دیتی ہے۔ سقراط کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایتھنز کی حقیقت۔ باہر سے ایک عظیم جمہوری شہر تھا ایتھنز، لیکن اندر سے وہ طاقت، غرور اور خوف کا شکار تھا۔ یہی لوگ آزادی کی بات کرتے تھے لیکن سچ سننے سے ڈرتے تھے۔ سقراط کا طریقہ کیا؟ طریقہ بہت سادہ تھا۔ سقراط وہ کسی کو برا نہیں کہتا تھا، وہ صرف سوال پوچھتا تھا، کیا تم واقعی جانتے ہو تمہارے بات میں سچ کہا ہے؟ لیکن یہی سوال خطرناک بن گیا۔
اناف پر جھوٹ۔ جب سقراط نے بڑے بڑے دانشوروں اور سیاستدانوں سے سوال کیا تو ان کی انا ڈوٹ کیا، لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھلنے لگی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں نفرت نے جنم لیا۔ اصل دشمن اس سازش کے پیچھے صرف ایک شخص نہیں تھا، بلکہ کئی لوگ شامل تھے۔ ان میں نمایاں نام تھا ملیٹس۔ یہ لوگ چاہتی تھی کہ سقراط کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ نوجوانوں کا انقلاب۔ سقراط نے نوجوانوں کے ذہن بدل دیا تھا۔ وہ اب اندھا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، وہ ذلیل مانگتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ حکمران خوفزدہ ہو گئی۔ فلسفہ یہ خطرہ سوال یہ تھا کہ سقراط ایک استاذ تھا، یہ ایک خطرناک شخص تھا، طاقتور لوگوں کے لیے وہ ایک خطرہ تھا۔ مقدمے کی حقیقت۔ مقدمہ صرف قانون کے تحت نہیں تھا، یہ وہ ایک پبلک تھا۔ لوگوں کے جذبات بڑھ گئے اور سقراط کو ایک مجرم بنا کر پیش کیا گیا۔ سقراط کی آخری دلیل۔ عدالت میں سقراط نے کہا، میں نے کبھی کسی کو گمراہ نہیں کیا، میں نے صرف سچ کی تلاش سکھائی ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو میں نے جرم ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ حیران کن پیشکش۔ عدالت نے کہا، اگر تم معافی مانگ لو اور اپنی تعلیمات روک دو تو تم آزاد ہو سکے۔ سب سے بڑا امتحان۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر انسان جگ جاتا، لیکن سقراط نے تاریخ بدل دی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، میں سچ کو بغیر کچھ نہیں۔ فیصلہ۔ یہ الفاظ سننے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ سنا دی۔ سقراط کو موت کو سزا دی جاتی تھی۔ قید کے وقت۔ سقراط کے بعد بھی سقراط کو کچھ دن زندہ رہ گیا۔ یہ دن اس کے لیے آخری امتحان تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خوف میں نہیں تھا بلکہ سکون میں تھا۔ موت کا فلسفہ۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، موت سے ڈرنا اصل میں جہالت ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے۔ شاید یہ سب سے بڑی نعمت ہو۔ فرار کا منصوبہ۔ ایک رات اس کے وفادار دوست آیا، کریٹو۔ اس نے کہا، ہم نے سب انتظام کر لیا گیا کو خرید لیا، آپ ابھی ہمارے ساتھ چلے۔ آخری فیصلہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جان بچ سکتی تھی، سب کچھ بدل سکتا تھا۔ سقراط کو تاریخ جواب۔ سقراط نے گہری سانس لی اور کہا، اگر میں بھاگ جاؤں تو میں نے اپنے اصول چھوڑ دوں گا۔ میں نے ہمیشہ قانون کو عزت کی، میں نے اپنے باتوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ خاموشی۔ رات۔ وہ رات عجیب تھی۔ شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو تھا، جیل کی دیواروں خاموشی تھا۔ وہ سقراط پر سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہوں یہ انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ جب صبح ہو گئی تو ایک ایسا منظر دکھایا دنیا دیکھے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ جائے گی۔ صبح ہونے والا ہے اور ایک ایسا انسان جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آج اپنے ہی شہر کو حکم پر مارنے والا ہے۔ آخری صبح کے جیل میں ایک خاموش صبح طلوع ہوا، جب عجیب سا سکوت تھا، جیسے وقت خود رک گیا۔ تو حیران کن سکون زمین پر بیٹھا تھا۔ سقراط۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، نہ گھبراہٹ، نہ افسوس، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاگردوں کے ہجوم۔ اس کے شاگرد اس کے گرد بیٹھے تھے، میں نے شامل تھے، جو اس وقت بیماری کی وجہ سے خود پلاٹو وہاں نہ آ سکا، مگر اس کا ذکر کیا گیا۔ کریٹو۔ ان سب کو آنکھوں میں آنسو تھا۔ آخری گفتگو نے روتے ہوئے کہا، کریٹو، استاذ، کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش باقی ہے؟ سقراط نے مسکرا کر جواب دیا، صرف ایک کہ تم ہمیشہ سچ کے راستے پر چلو۔ دروازے کھولتا ہے۔ اچانک جیل کے دروازے کھلا، ایک سپاہی اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے سب کو ڈر تھا، زہر کا پیالہ۔ وہ زہر تھا۔ سپاہی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔
اس نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے مگر یہ میرا فرض ہے۔ سقراط کی مسکراہٹ۔ سقراط نے پیالہ لیا اور سپاہی سے پوچھا، کیا میں اس آہستہ آہستہ پی سکتا ہوں؟ سپاہی نے کہا، ہاں مگر جلدی اثر کرے گا۔ شاگردوں کو ٹوٹنا۔ یہ منظر دیکھ کر شاگرد خود کو روک نہ سکے، وہ زور زور سے رونے لگی۔ سقراط کا آخری سبق۔ سقراط نے سخت کے لہجے میں کہا، خاموشی رہو۔ کیا تم نے عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا؟ میں سکون سے جانا چاہتا ہوں۔ زہر کا خون تھا۔ پھر اس نے پیالہ اٹھایا، ایک لمحہ کو آسمان کی طرف دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زہر پی لی۔ موت کا آغاز۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ پہلے پاؤں سن ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرح۔ آخری لمحات۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایٹو، استاد ہمیں چھوڑ کر نہ جائے۔ سقراط نے آہستہ سے کہا، روح آزاد ہو رہے۔ آخری الفاظ۔ اپنے آخری سانس میں سقراط نے کہا، میں ہم اس کے مکروہ سے ایک مرغی قربان کرنا، اس مت بولنا، یعنی موت بھی ایک شفا ہے۔ خاموشی۔ چند لمحوں بعد اس کی سانس رک گئی اور کمرے مکمل خاموش ہو گئی۔ شاگردوں کا رد عمل کوئی بول نہیں رہ سکا، صرف آنسو تھا اور ایک حقیقت تھا، سچ بولنے والا انسان دنیا سے چلا گیا۔ کہا، یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سقراط مر گیا؟ یہ اس کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں جب کوئی سچ کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس سقراط کہتے ہیں۔